میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں مگر تم میرا امتحان لینے کے در پہ ہو۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے جان لیوا انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے لب اس کے کان کی لو سے مس ہوئے اس کی روح فنا کر رہے تھے۔ اینجل کو اپنی دھڑکنوں کی آواز تک سنائی دینے لگی تھی۔ چہرے پر حیا کے رنگ سرخ رنگ مزید گہرے ہو گئے تھے۔ پلکیں جھک گئی تھیں۔ سمسام اس دل فریز منظر میں ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اینجل کی سانسیں تھمیں۔ اس نے تیزی سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن سمسام اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا اور پھر دھیرے سے اس کے تھرتھراتے ہوئے ہونٹوں کو اپنے انابی لبوں سے چھوا ہی تھا اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا۔ اس کے عمل کو چنگاڑتی ہوئی کال نے بریکس لگوائے۔ اینجل نے دل ہی دل میں اس بروقت کال کرنے والے کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا جس نے اسے اس شدت پسند انسان کی دیوانگی سے بچا لیا تھا۔ سمسام نے فون پر چمکتی ہوئی اسکرین کو دیکھا تو فوراً سے بیشتر کال پک کی۔ ہیلو، کیسا ہے تو؟ دوسری طرف سے افندی کی آواز سن کر سمسام نے پوچھا۔ میری چھوڑ اپنی سنا، اس نے شوخ انداز میں پوچھا۔ تھینکس یار مجھے انمول تحفہ دینے کے لیے۔ سمسام اس سے بات کرتے ہوئے چلتے ہوئے کمرے سے ملحقہ اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اینجل کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی منتشر دھڑکنوں کو قرار دیا۔ یاروں میں تھینکس والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے پھر آج میری طرف سے بھی تیرے لیے ایک گفٹ ہے، بنا بکواس کیے قبول کرنا۔ سمسام نے بھی دھونس بھرے انداز میں کہا۔ آج رات کو میں نے ارینج کیا ہے ریسیپشن، اپنا، تیرا اور سعدیہ کا بھی میری طرف سے گفٹ ہے، سمسام نے بتایا۔ بھابھی نے ایک ہی رات میں ایسا کیا گھول کر پلا دیا میرے یار کو جو اتنا خوش لگ رہا ہے اور دماغ بھی تیزی سے کام کرنے لگا ہے تیرا؟ دراب افندی نے جان بوجھ کر پھلجھڑی چھوڑی۔ دماغ میرا پہلے بھی تیرے سے تیز ہی کام کرتا تھا، سمسام نے دانت پیس کر تیکھے لہجے میں کہا۔ ایک بات کے لیے تھینکس تجھے قبول کرنا ہی ہوگا، سمسام نے بات جاری رکھی۔ وہ کس لیے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مہندی پر تو نے میرے کہنے پر سعدیہ کے لیے بھائی بن کر جو کیا اس کے لیے۔ اب تو بکواس نہ کر، میری بھی وہ بہن ہے اسی لیے کیا، دراب نے غصیلے انداز میں کہا۔ چل اب زیادہ بھاؤ مت کھا اور رات کو میری بھابھی کو لے کر ریسیپشن پہ وقت پہ پہنچ جانا، سمسام نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اس کے آفس سے کافی میلز آئی ہوئی تھی، وہ انہیں چیک کرنے لگا۔ کیا مصیبت پڑ گئی صبح صبح؟ عاشر نیند سے بیدار ہوئے بوجھل آواز میں چلایا۔ باہر دروازے پر مسلسل دستک ہونے کی وجہ سے اس کی گہری نیند میں اچھا خاصا خلل پیدا ہوا تھا، تبھی وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیوار گیر گھڑی پہ وقت دیکھا جو صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی سعدیہ پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ چہرے پہ تازگی لیے وہ معصوم سی دکھائی دیتی اس کے سینے میں منہ چھپائے نیند کی آغوش میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہنی، وقت کا احساس کرتے اس نے اس کا گال تھپتھپاتے پیار سے پکارا، پر دوسری جانب سے جواب ندارت۔ وہ نیند کی کس قدر پکی تھی یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ یار اٹھو، باہر دیکھو کون ہے، اس نے سعدیہ کے گال کو سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہنی اٹھو نا ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا، اس نے اس بار ذرا سخت انداز میں کہا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ گہری نیند میں تھی۔ ٹھیک ہے پھر میری شرٹ دو میں خود دیکھ لیتا ہوں جا کر۔ اس نے جیسے ہی شرٹ کے بند کھولنے شروع کیے، سعدیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ چکی تھی، اب وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی حرکت ملاحظہ فرما رہی تھی اور پہنی گئی اس کی شرٹ پہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بٹن کھولنے سے روکنے لگی۔ کب سے باہر دروازہ نوک ہو رہا ہے، تمہیں اٹھا رہا ہوں، جا کر دیکھو۔ اب نہیں اٹھ رہی تو میں نے سوچا اپنی شرٹ پہن کر خود چلا جاتا ہوں دیکھنے۔ لاؤ دو مجھے میری شرٹ واپس، اس نے سعدیہ کی پھیکے پڑتے چہرے کی رنگت سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکراہٹ لبوں پہ دباتے سنجیدگی سے کہا۔ بعد میں دوں گی واپس، ابھی نہیں، اور ایسے ہی جا کر دیکھ لیں، اس نے فٹ سے کہتے چپاک سے کمفرٹر دوبارہ منہ تک اوڑھ لیا۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تو عاشر کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ ویسے ہی اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھا۔ حد ہو گئی، ایسی کون سی آگ لگ گئی جسے میں نے ہی بجھانا ہے باہر آ کر، اس نے دروازہ کھول کر درشت آواز میں کہا۔ سامنے ہی فضا کھڑی تھی، اپنی ماں کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات میں تھوڑا ڈھیلا پن اترا۔ کانوں میں کیا روئی ٹھونس کر سوئے تھے؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، آواز سنائی نہیں دے رہی؟ وہ بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے تنگ آ گئی تھیں، ابھی غصے میں تھیں، اسی لیے سخت لہجے میں بولی۔ پہلے تو آپ کی بھتیجی آدھی رات تک کان پکڑن پکڑائی کھیلتی رہی، اب جا کر نیند آئی تھی تو آپ آ گئیں، وہ اپنی پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ناگواری سے بولا۔ شرم نہیں آتی ماں سے ایسی باتیں کرتے؟ میں نے ایسا کیا کہا اب؟
وہ मासूमियत کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، تم سعدیہ سے کہو تیار ہو کر باہر آ جائے، میری فرینڈز آئی ہیں منہ دکھائی کی رسم کرنے کے لیے۔ انہوں نے فی الحال اس سے مزید بحث نہ کرتے گھر آئے مہمانوں کے خیال سے دھیمے لہجے میں کہا، ان سے کہیے ابھی دلہے نے ٹھیک سے اس کا منہ تک نہیں دیکھا، اس کا من بھر جائے گا پھر وہ بھی آ جائیں لائن میں۔ وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا، عاشر میری بات سنو، بھیجو اسے باہر۔ انہوں نے اسے دروازہ بند کرنے سے روکنا چاہا، تبھی وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھیں۔ کیا یار ماں جی، پہلے کہتی تھی شادی کر لو شادی کر لو، اب کر لی ہے تو آ گئی ہیں اپنی بھتیجی واپس لینے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ وہ منہ پھلائے خفگی بھرے انداز میں بولا۔ فضا کے چہرے پر چھایا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑا، ان کے دل میں طمانینت بھرنے لگی تھی۔ ان کے دل میں سعدیہ اور عاشر کی شادی کو لے کر وسوسہ تھا کہ شاید عاشر اسے سختی دکھائے گا، مگر اس کا سعدیہ کے لیے پیار دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ میری بھتیجی تمہاری ہی ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے بھیجو اسے باہر، مہمان اسے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے غصہ چھوڑ کر پیار بھرے انداز میں کہا، ماں جی آپ مینیج کر لینا، ہم 2 بجے تک باہر آ جائیں گے۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ عاشر، انہوں نے اس کی حرکت پر پھر سے دروازہ بجایا۔ گڈ نائٹ ماں جی۔ اس کی اندر سے آتی آواز سن کر وہ تعصب سے سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اترنے لگیں اور بہانہ سوچنے لگیں کہ سب کے سامنے کیا کہیں گی۔ میری نیند تو اڑ گئی ہے، اب تمہاری اڑانے کی باری ہے ہنی۔ اس نے سعدیہ کے شانے سے ہلاتے دوبارہ اپنی سی کوشش کی تھی اسے اٹھانے کی، جس پر وہ کسمساتے ہوئے اس کا ہاتھ جو اس کے کندھے پر تھا اپنے ہاتھ میں تھام کر کروٹ بدل گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اس کی مضبوط ہتھیلی اپنے گال تلے رکھے سکون سے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ عاشر نے اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس کے گلابی ہوتے گال کو چوم لیا۔ اگر پیار سے نہ اٹھی تو عاشر واپس ڈیول بن جائے گا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ یوں اس کی قید میں دیکھتے متبسم ہوتے کہا، جس سے اس کی ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئیں، سونے دینا، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے بھی سونے کا مشورہ دیا۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ جگہ بناتے کمفرٹر اوڑھے اپنا بھار جیسے ہی اس کے نازک وجود پہ منتقل کیا، سعدیہ کی جان لبوں کو آئی۔ اف عاشر یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھکلاتی اس کی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، تم سوئی رہو، میں نے جو کرنا ہوگا وہ کر لوں گا۔ نہیں عاشر، اپنی پشت پر اس کے سرسراتے ہوئے ہاتھوں کا لمس اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ایسے کیسے سو جاؤں گی میں، پیچھے ہٹیں۔ اسے رات والے موڈ میں واپس آتے دیکھ کر اس کی رہی سہی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ فیل ڈارلنگ، رومانس ان دی ایئر۔ وہ اس کی سراہی دار گردن میں بکھرے بالوں میں چہرہ چھپائے اپنی منمانیاں کرتے بوجھل آواز میں بولا، مجھے باہر جانا ہے، پھپھو میرا انتظار۔ اس نے اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے سٹپٹا کر بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے کھسکنا چاہا۔ پھپھی کی بھتیجی، پہلے شوہر سے نبٹ لو پھر پھپھی کے پاس بھی چلی جانا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا تو سعدیہ اس کے شانے پر چٹکی کاٹ لی۔ تنگ مت کریں ورنہ اب دانتوں سے کاٹوں گی، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ جو کرنا ہے کر لو اور مجھے میرے پیار والا کام کرنے دو۔ عاشر نے اس کی تھوڑی پہ لب رکھے فسوں خیز آواز میں کہا، نہیں پلیز اب نہیں، یہ کون سا وقت ہے بھلا؟ سعدیہ نے اپنی تئیں چھوٹی سی کوشش کی، پیار کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ہنی۔ وہ اس کی پیشانی سے انگلی گزارتے لبوں تک لایا۔ رات کو گولڈن نائٹ منائی تھی، اب سلور ڈے منائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے مسکراتے ہوئے شرارت سے آنکھ ونک کیے بولا تو سعدیہ نے شرماتے ہوئے آنکھیں میچ کر اس کی گردن کے گرد اپنی بازو حمائل کرتے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے پتہ تھا یہاں سے فرار پانا اس کے بس میں نہیں، اس کی قربت سے فرار پانا بھی کون چاہتا تھا؟ اس کی خود سپردگی کی ادا پہ صدقے واری جاتا وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی محبت بھرے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ ہیلو عاشر، تو ٹھیک تو ہے نا؟ دراب نے اس کے کال اٹھاتے ہی سوال کیا۔ کیوں، مجھے کچھ ہونا تھا کیا؟ اس نے ناگواری سے کال پک کیے جواب دیا، یار تو رات کو کافی پریشان تھا اسی لیے کال کر کے تیرا حال پوچھ رہا ہوں۔ تو بھی نا دراب بھنا کر، کیوں تیری والی نے تجھے منہ نہیں لگایا جو تجھے میری یاد آ گئی؟ پتہ نہیں، نیولی میرڈ کپل کو اتنی صبح ڈسٹرب کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ عاشر نے سعدیہ کے گرد اپنی بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے دراب سے کہا۔ سعدیہ نے اس کے سینے پر مکہ برسایا، اسے عاشر کی انگلیاں اپنی کمر میں سختی سے محسوس ہوئی تھیں۔ تبھی اس نے بدلہ لیا، خود مار کھا رہا ہے اور مجھے نصیحت؟ دراب کے بھی کان کافی تیز تھے، اس نے بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ تو نے بھی کھانی ہے کیا؟ عاشر سعدیہ کو گھورتے ہوئے دراب سے بولا۔ سعدیہ اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر بنا آواز ہنسنے لگی۔ اچھا کیا کر رہا تھا؟ دراب نے بات کو جان بوجھ کر لمبا کھینچا۔
وہی جو تجھ سے نہیں ہوا۔ اگر وہ شیر تھا تو عاشر بھی سوا شیر تھا۔ اس نے بھی اسے جلانے کو کہا۔ تجھے کیا الہام ہوا میرا؟ دراب دانت کچکچا کر بولا۔ اپنے اپنے بندوں کا پتہ ہوتا ہے نا، کون کتنے کتنے پانی میں ہے، تیرے بس کی بات نہیں۔ عاشر نے جان بوجھ کر اسے شرارت سے جتلایا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ تو میرا من نہیں تھا۔ دراب بوکھلا گیا تھا، تبھی فضول سا جواز گھڑا تھا۔ ہا ہا ہا، چل تو ذرا ہاتھ پاؤں جوڑ اس کے سامنے، شاید اس کا من بن جائے تو تیرا بھی کام بن جائے۔ ابھی میرا کام اور من نہ بگاڑ، کہتے ہی عاشر نے کال کاٹ دی۔ ہے، کسی نے عقب سے آ کر اس کے کان کے پردوں کو پھاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے گرد بندھے دیکھ اینجل نے یکلخت پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جو بری طرح ڈر چکی تھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اپنے پاس محمل کو دیکھ کر۔ کیسی ہو؟ محمل نے مسکرا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، محمل کی نظریں اس کے چہرے پہ تھیں۔ اف، یہ کیا درندگی دکھائی اس نے تیرے ساتھ؟ میں اس بڑے آئے باڈی بلڈر کے دانت توڑ دوں گی۔ ابھی وہ جانتا نہیں محمل دی ڈیول کو، کراٹے کی گولڈ میڈلسٹ ہوں میں، اس نے دانت کچکچا کر غصیلی آواز میں کہتے ہوئے ہاتھ کا پنچ بنایا۔ نہیں مہمی، ایسی بات نہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ اپنی بہن کو غصے میں دیکھ کر وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے جو بھی منہ میں آیا بنا سوچے سمجھے بول گئی۔ اوہ اچھے، وہ اچھے کو لمبا کھینچتے ہوئے مسکرا کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے اس کی حالت کا حس اٹھا رہی تھی۔ ہائے، وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ بہن کو روک رہی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اینجل کی شرم اور خجالت سے حالت پتلی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ شرم سے دوہری ہونے لگی، اس کے گال انگارے کی مانند دہکنے لگے۔ بابا کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے محمل کا دھیان بدلنے کو دماغ میں آیا سوال داغ دیا۔ یہی بتانے تجھے ادھر آئی تھی۔ کیا سچ میں؟ اس نے محمل کے دونوں شانوں سے تھام کر پرجوش مسرت بھری آواز میں پوچھا۔ ہاں، محمل کے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھی ملنا ہے بابا سے، اس نے اس کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جلد ہی ملواتی ہوں تجھے بابا سے بھی اور تیرے جیجو سے بھی۔ کیا؟ آپ نے شادی کر لی؟ کس سے؟ اینجل کی حیرانگی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ملواؤں گی نا، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا، یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے تفکر بھرے انداز میں پوچھا تو اینجل کے چہرے پر سمسام کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے سرخیاں پھیلنے لگیں۔ اس نے شرماتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے، سیاں جی کا نام سنتے میری بنو اتنا شرما کیوں رہی ہے؟ سب خیر ہے نا؟ محمل نے پھر سے اس کی تھوڑی کو اوپر کر کے شرارت سے پوچھا۔ مہمی، وہ غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بھی معصوم لگی تھی اسے۔ انجو بتا نا، وہ شانہ اس کے شانے سے ہلکا سا مارتے ہوئے ابھی بھی شرارت پہ مائل تھی۔ تم آئی کہاں سے؟ اینجل نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کھڑکی سے، اور کہاں سے؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ اینجل نے ٹیرس کھڑکی سے نیچے دیکھا جہاں ساتھ لکڑی کی سیڑھی لگی تھی۔ اوہ، کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ اوئے، تیرا ہیرو آ رہا بچانے مجھے، جا جلدی سنبھال اسے۔ محمل نے روم سے ملحقہ اسٹڈی روم کے دروازے کو کھلتا ہوا محسوس کیا تو اس نے اینجل کو اس طرف دھکیلا اور خود فوراً سے بیشتر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ گل رخ نے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں جانے کتنے رنگ لیے اس کے نوخیز حسن پر نظریں جمائے تھا۔ اس نے سمسام کا بازو پکڑ کر اس کی پشت ٹیرس کی طرف کر دی اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا تاکہ محمل پیچھے سے چھپ کر نکل جائے۔ تو کیا میں سمجھوں کہ ہماری بے چینیوں کو قرار دینے کا ارادہ کر لیا آپ نے؟ اینجل نے الٹے قدم لیے، وہ دوہری کیفیت میں گرفتار تھی، آگے بھی کھائی اور پیچھے بھی۔ اپنی ننھی سی جان کو وہ اسے اپنی طرف متوجہ کیے خود کو اچھے خاصے امتحان میں ڈال چکی تھی۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار سے جا لگی تو سمسام بھی چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے گرد دیوار پر بازو رکھ کر اس پر جھکا تھا۔ ویسے آپ اچانک اتنے مہربان کیسے؟ اس کی معصومیت چھلکاتے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، پھر دھیرے سے اس کی شہرک پہ لب رکھتے بوجھل آواز میں کہتے اسے چہرے پہ بکھرے کوس و قزح کے رنگ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی موجودگی کسی خوبصورت سراب جیسا ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ لمحات کبھی ختم نہ ہوں۔ اسے ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس کے بال ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے نرم و نازک گال گلال کو چھو رہے تھے۔ سمسام کو سارا منظر اور اس کی یہ ادائے بے نیازی
گرتی اٹھتی پلکوں کا دلکش رقص خاصا ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ تیری دھڑکن سے زندگی کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں ہے، تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا۔ وہ پھر سے گویا ہوا تھا اور پہلی بار اینجل بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے صحن میں جگرتی، اس کا خوبرو چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی۔ اس نے محمل کو جانے کا اشارہ آنکھوں سے کیا تو وہ آنکھ ونک کیے اسے فلائنگ کس دیتے ہوئے ٹیرس کی طرف بڑھی۔ سمسام کو کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، اینجل نے اس کے بیئرڈ زدہ گال پہ سوچے سمجھے بغیر لب رکھ دیے کہ اس کا یہ عمل مقابل کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے والا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی، ورنہ اپنی پیش رفت پر تو شرم سے سارا بدن کپکپا رہا تھا۔ گڈ مارننگ کرنا تو سیکھ لیا، مگر کہاں کیا جاتا ہے وہ مجھے سکھانا پڑے گا۔ اوہ، وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر مسکرا کر دلکش لب و لہجے میں بولا، آپ چاہتی تھیں وہ سلسلہ جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے؟ وہ اس کی لبوں کو پوروں سے سہلاتے ہوئے چاشنی سے لبریز انداز میں بولا۔ اینجل کو یاد آ گیا وہ کال آنے سے پہلے والے واقعے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے سرعت سے اس کے منہ پہ اپنا حنائی ہاتھ رکھ کر اسے مزید گوہر افشانیاں کرنے سے روک گئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بھی آنکھیں موندتی اس شاندار شخص سے گفت و شنید سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اسے ٹیرس سے باہر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ اسے چھوڑ کر تیز قدموں سے ٹیرس کی طرف بڑھا۔ اینجل نے زور سے آنکھیں میچ کر محمل کے بھاگ جانے کی دعا کی تھی۔